اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اربعین حسینی کے اس مخصوص پروگرام مکتب عاشوراء اور انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، جو آج کا دن ہے یہ اربعین کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اربعین کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں شبہ قارے میں خاص طور پر یہ جو ہے کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں وہاں جو ماحول ہوتا ہے، واقعاً آج عاشور ہی کا دن منایا جاتا ہے۔ جو عزاداری ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے عاشور کی عزاداری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو عزاداران امام حسین علیہ السلام میں قرار دے، اور جو مشرف ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت سے، جو کربلا میں حاضر ہوئے ہیں، خداوند متعال ان کو بخیر و عافیت تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کو اپنے وطن پہنچائے، اور تمام محبان اہل بیت کو اور زائرین امام حسین، عزاداران امام حسین علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جن کے بیانات سے ہم قصب فیض کر رہے ہیں وہ ہیں جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور ہدایت ٹی وی کے تمام اراکین کے اور اپنے ناظرین کے، خاص طور سے بارگاہ پروردگار میں جی شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ اربعین کے اس موقع پر ہم چند کلمات اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس اربعین کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ اور قبلہ ان ایام کی مناسبت سے، خاص طور پر اربعین حسینی کی مناسبت سے، شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ چہلم ہے، اور اسی طرح اسیران کربلا کی جو یہ زحمات ہیں، اس کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جی قبلہ، ایک امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ میری نظروں سے گزر رہا تھا، آپ اجازت دیں میں آغاز سخن میں اس کو بیان کروں گا۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے ہمارا جو پروگرام ہے وہ مکتب عاشوراء اور انتظار ہے۔ مکتب عاشوراء اور انتظار بہت اہم چیز ہے، دونوں میں اتنا گہرا رابطہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں بہت گہرا رابطہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو مختلف مقامات پر امام حسین علیہ السلام نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، جبکہ امام زمانہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یاد کرتے ہیں امام کو، اور خود امام زمانہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کے ناصروں کے لیے امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اگر اس پروگرام سے یہ بیان نہ کیا گیا تو واقعاً پروگرام جو ہے وہ تشنا رہ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، شب عاشور جب اپنے اصحاب کے درمیان آپ نے خطبہ دیا تو اپنے اصحاب کو خطاب کر کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وَقَدْ قَالَ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولدی حسین یقتل بطف کربلا، کہ میرا لال حسین، میرا بیٹا حسین کربلا نامی ایک مقام پر جو ہے قتل کیا جائے گا، غریباً وحیداً عطشاناً فریدا۔ امام حسین خود اپنے مصائب خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے نانا بیان کر کے گئے ہیں کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان پر قتل کیا جائے گا حالت غربت میں، غریباً غریب ہوگا، وحیداً تنہا ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، عطشاناً اور وہ پیاسا ہوگا، فریداً تنہا ہوگا۔ وحید اور فرید تقریباً ایک معنی میں۔ فمن نصرہ فقد نصرنی، جس نے حسین کی مدد کی تو میرے نانا نے فرمایا ہے کہ جو حسین کی مدد کرے گا فقد نصرنی، اس نے میری مدد کی، یعنی رسول کی مدد کی ہے۔ ونصر ولدہ الحجہ، اور خالی اس نے میری مدد نہیں کی بلکہ اس نے جو ہے وہ حسین کے فرزند حجت کی مدد کی ہے۔ حجت کون؟ حجت وہی ہمارے زمانے کے جو امام ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ حجت خدا یعنی امام عصر کی اس نے مدد کی ہے۔ وَلَوْ نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ، چاہے کوئی
صرف اپنی زبان ہی سے ہماری مدد کرے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تلوار ہی لے کر میدان میں آئے. اگر زبان سے مدد کر سکتا ہے, اگر قلم کی طاقت خداوند متعال نے کسی کو دی ہے, اگر قلم کے ذریعے وہ مدد کر سکتا ہے, اگر کسی کی فکر اچھی ہے, اگر اس کے ذریعے سے فکر کے ذریعے مدد کر سکتا ہے, فَهُوَ فِي حِزْبِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو امام حسین علیہ السلام راوی ہیں کہ امام رسول نے فرمایا ہے, اللہ اکبر, کہ جو مدد کرے گا, یعنی امام حسین کی مدد کرے یا اس کے فرزند حجت کی مدد کرے, اپنی زبان سے مدد کرے, یا جس طرح سے بھی مدد کرے, وہ قیامت کے دن ہمارے حزب میں ہوگا, ہمارے لشکر میں ہوگا, ہمارے گروہ میں ہوگا. تو ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد کر کے, آج ہمارے زمانے کا امام اگر پردے غیب میں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن آج بھی ہم اس کے مشن کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز بھی ہے, اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم پیسے کے ذریعے اس مشن کی مدد کر سکتے ہیں. اگر خداوند متعال نے ہمیں اولاد دی ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کر کے ہم اپنے زمانے کے امام کے مشن کی, حسینی مشن کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس گفتگو کرنے کا طریقہ ہے, ہمارے پاس کوئی اسٹیج ہے, اس کے ذریعے ہم پیغام حسینی پہنچا سکتے ہیں. ہمارے پاس قلم ہے, قلم کے ذریعے آپ اس کی جو ہے اس نہضت کی اور اس تحریک کی مدد کر سکتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے رسول کے حزب میں اور رسول کے لشکر, رسول کے گروہ میں قرار پائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیں, ہماری گفتگو چلے گی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں انشاءاللہ, اور دیکھتے ہیں آج ہماری گفتگو کہاں تک پہنچتی ہے. قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے سامنے میں نے لب کشائی کی, تھوڑی طولانی گفتگو ہو گئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم نے جو گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی تھی, اشارے آخر میں اشارے کے طور پر, کہ 40, چونکہ آج روز 40 ہے, اور واقعاً اس کی اہمیت جو ہے ہر چیز میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم یہیں سے, البتہ اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے میں نے بھی ایک اشارہ کیا کہ اگر یعنی کچھ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بیان کرنا چاہیں, جو امام حسین اور امام زمانہ کا آپس میں رابطہ, امام حسین کیسے امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں, یا امام زمانہ کیسے, اللہ اکبر, زیارت ناہیہ تو خود مصائب بھرے پڑے ہیں کہ کس طریقے سے امام زمانہ جو ہے وہ اپنے جد مظلوم کے اوپر جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں اور کس طرح سے گریہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کچھ فراز بیان فرمائیں تو ہم آپ کی خدمت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین, اما بعد. سرکار سید الشہداء کا یہ قیام اور ان کی یہ شہادت اور شہدائے کربلا کا اپنے جانوں کو قربان کر دینا, یہ تاریخ کا ایک اہم اور المناک واقعہ ہے, بے شک, کہ جس سے زمین و آسمان نے گریہ کیا جس پر. جی بالکل. اگر ہم روایات کا جائزہ لیں اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو صرف اور صرف کربلا ہی میں نہیں, بلکہ امام زمانہ کو یاد کیا ہے سب سے پہلے رسول نے, تو یاد کیا ہے جی, لیکن غم کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں جس نے سب سے پہلے یاد کیا ہے وہ ہے خود امام کی جدہ ماجدہ صدیقہ اللہ طاہرہ. اکبر, اللہ اکبر, بے شک. مصائب میں یہ ملتا ہے جی, کہ جہاں علی موجود تھے اللہ اکبر, مگر انہوں نے اپنے لال مہدی کو پکارا تھا, یاد کیا تھا بے شک, جب در و دیوار کے درمیان آئی. بالکل. امام کہ جو آج اتنے سال گزر جانے کے بعد پردہ غیب میں ہیں, تو وہ اپنے جد کو یاد کر کے روتے ہیں. تو عجیب و غریب فقرہ کہتے ہیں, جی, یا جدہ لأبکین علیک صباحا و مساء, اللہ اکبر, اے میرے جد مظلوم, میں روتا رہوں گا آپ پر, جی, ضرور روتا رہوں گا, صبح و شام روتا رہوں گا. بے شک, وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, اللہ اکبر, اے میرے جد مظلوم, میں آپ پر روتا ہوں تو میرے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے, میں آنسو کے بدلے خون نکلتا. بہتے ہیں آنکھ سے, آنسو کے بدلے خون. جی, تو یہ جو امام یاد کر کے رو رہے ہیں
اور منتقم خون حسین انہیں کہا بھی گیا ہے، منتقم خون زہرا انہیں کہا بھی گیا ہے، منتقم خون محسن انہیں کہا بھی گیا ہے۔ جی تو یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ امام جہاں ہم ایک طرف تڑپ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ امام تشریف لے آئے، اس لیے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اب ظلم ناقابل برداشت ہو گیا ہے، بے شک، اور اب ہمیں طعنے بھی دیے جانے لگے ہیں۔ بھئی آج اگر ہم نئے زمانے میں دیکھیں تو کتنے ایسے فرقے ہیں، مذاہب ہیں، جن کی طرف سے ہمیں طعنے دیے جاتے ہیں، بالخصوص وہابیت کی طرف سے بالکل اس وقت تو کھلے عام سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کلپس آتی ہیں، طعنے دیے جا رہے ہیں کہ بالکل، کہاں ہے تمہارا امام، مثلا اگر اللہ زندہ ہے اکبر، تو مثلا کیوں نہیں آ اس طریقے کے، نعوذ باللہ، مثلا یا ہم کو تو ہم کیا، اللہم ان نرغب الیک فقد نبینا، اللہ اکبر، بھئی ہم صبر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کر، اللہم ان نشکو الیک، نشکو الیک، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم سے جدا ہو گئے ہم سے ہیں، جدا ہو گئے ہیں۔ بے شک، وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، پروردگار ہماری عدد بھی کم ہے، بالکل، ہاں دنیا میں ہم بہت کم بھی ہیں، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، جی اور ہمارے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں، جی وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، جی، کہ آج زمانہ ہمارے خلاف تظاہر کر رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، ہم کو تہدید کر رہا ہے، ہم کو طعنے مار رہا ہے، ہم کو طنز و تشنیع کر رہا ہے۔ جی، لہذا یہ جو چیزیں ہیں، اسی طریقے سے خود امام بھی منتظر ہیں، امام منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، بے شک، وہ بھی بالکل، تڑپ رہے ہیں جی، کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد اپنے جد مظلوم کے اس خون ناحق کا بدلہ لیں۔ لہذا یہ تو بالکل طے ہے کہ امام کو آنا ہے اور بدلہ لیں گے، مگر اربعین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جی، کہ جو اربعین میں جو مصیبت ہے، دیکھیے کربلا میں جو مصیبت ہوئی، جی، ایک جملہ کہوں میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ روز اربعین ہے اور اس کو یاد کر کے روئیں۔ روز اربعین روز تجدید عزائے اہل بیت ہے، بے شک، یعنی اہل بیت کا وہ غم دوبارہ تازہ ہو گیا، جی، بالکل، اس لیے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید شام سے رہا ہو کر کے اور کربلا پہنچا ہے، جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ شہداء کی قبریں ہیں، اہل حرم کو تو نہیں معلوم کون سی قبر کس کی ہے، اس لیے کہ سید سجاد از طریق اعجاز امامت آئے تھے، جی، بالکل، بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ آپ نے دفن کیا، اور اس کے بعد اب جناب زینب آ رہی ہیں، جی، بالکل، لہذا روز تجدید ایک غم تازہ ہو گیا، بے شک، بالکل، ایک ایک قبر کو دیکھا، ایک ایک وارث نے اپنے آپ کو قبر پر گرایا، کیا جو درد دل تھا وہ کس انداز سے بیان کیا ہوگا، جی، اس لیے کہ عصر عاشور تک شہدائے کربلا خود سرکار سید الشہداء دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جی، کہ بچے پیاسے ہیں، العطش العطش کی آواز ہے، لیکن شہادت کے بعد اب ان کے اوپر کیا مصیبتیں آئی ہیں، اب یہ مصیبتیں ایک ایک وارث خواتین ہی تھیں زیادہ، بے شک، اللہ اکبر، بالکل، انہوں نے آ کے اپنے اپنے وارثوں کی لاش کے اوپر، قبر کے اوپر وہ بیان جو کیا ہے جی، بالکل، کہ آپ کے بعد ہمارے اوپر کیا گزری، کیا بیتی، بے شک، لہذا اس حوالے سے اربعین بہت اہم دن ہے۔ جی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ روز عاشور سے زیادہ بڑھ گیا ہے اس کا غم۔ بالکل قبلہ، انشاءاللہ ہم اس غم کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش رہی تو پروگرام کے آخر میں چند جملے ہم مصائب کے بھی آپ آج سے سنیں گے، چونکہ آج دن جو ہے وہ مصائب کا ہے اور گریہ وزاری کا ہے۔ لیکن میں ایک آپ سے بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، دھیرے دھیرے ایام اعزا ختم ہو رہے ہیں، واقع کربلا 10 محرم کو رونما ہوتا ہے، اور پھر یہ جو 40 دن ہے جس کو ہم مثلا چلہ عزاداری کہہ سکتے ہیں اور چلہ سوگواری کہہ سکتے ہیں، یہ جو 40 دن ہے اور ہم نے جو ہے یعنی غم منایا ہے اہل بیت کا، البتہ عشرے کے بعد ہی سے نہیں، ہم تو پورا عشرہ محرم کا عشرہ وہ اس میں بھی عزاداری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی 10-15 دن اور بھی سلسلہ چلے گا، چونکہ 2.25 مہینے کہیں پر جو ہے نا اکثر مقامات پر بر صغیر میں کم سے کم، چونکہ ایران وغیرہ میں کچھ دوسرے مقامات پر چہلم کے بعد کم ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں 2.25 مہینے تک رہتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر
جو ایک روحانیت پیدا ہوئی ہے، ایک معنویت پیدا ہوئی ہے، جو یہ ایام اعضاء آنے کے بعد پوری فضا چینج ہو جاتی ہے، پوری فضا بدل جاتی ہے، خود بخود جو ہے نا ایک مظلوم کی طرف جو ہے دل جھکنے لگتا ہے۔ یعنی یہ نہیں خالی امام حسین علیہ السلام، بلکہ یہاں پہ بھی اگر ہم کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، کون سے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں یا کون سی حکمت عملی ہمیں اپنانی چاہیے کہ یہ کیفیت ہماری جو ہے وہ باقی رہے، اور یہ عزاداری کا جو اثر ہمارے اوپر ہے یہ پورے سال باقی رہے؟ کیا ہمیں راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہ، اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمیں بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی، جی قوم کے عورت مرد ہر ایک کو۔ یہ جو سرمایہ ہمارے پاس ہے، یہ جو دولت ہے ہمارے پاس، دولت عزاداری، جی میں نے اور آپ سے گفتگو میں اس سے پہلے کسی دن کی گفتگو میں یہ بات نکلی تھی جی کہ ایسا سرمایہ کسی کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل۔ ہمارے پاس ممبر بھی ہے، ہمارے پاس فرش اعضا بھی ہے، ہمارے پاس اس کے لیے مخصوص مکانات بھی ہیں، بے شک، امام بارگاہیں، بڑی بڑی روضات، درگاہیں، پبلک بھی ہے ہمارے پاس، مجمع بھی سننے والا بھی ہے ہمارے بالکل۔ پاس، خطیب بھی ہیں ہمارے پاس، بے شک، بغیر بلائے لوگ آ بھی جاتے ہیں مجلس کے نام پر۔ امام حسین کے نام پہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو میسج اور یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، جی تو اس کے لیے کئی چیزوں کی وہ ہے توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ 2 مہینے، 2.25 مہینے، اور خاص طور سے 40 تک جی یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ ایک طریقے کا درس ہے، ایک طریقے کا لیکچر ہے، بے شک، کہ جس کے اندر اہل بیت علیہم السلام کے معارف بیان ہوتے ہیں، بالکل، جس میں احکام بیان ہوتے ہیں، جی جس میں کردار سازی کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے انسان اپنے باطن کو پاک کرے، اپنا کردار کو سنوارے اور بنائے، جی بچے بزرگوں کا احترام کیسے کریں، صحیح، ایک جوان بیٹا جی اپنے باپ کے سامنے کس انداز سے پیش آئے، بالکل، ایک بیٹی اپنے ماں کے لیے کیسے، یا ماں بیٹی کے لیے کیسے نمونہ عمل بنے، بالکل، دین کے اوپر اگر وقت پڑ جائے تو انسان کس انداز سے قربانی دے، عقائد اگر انسان کے خراب ہو رہے ہیں تو اس مجلس میں آگے کس طریقے سے اس کو سدھارا جا سکتا ہے، بالکل، طریقے اور سلیقے عبادت اور سلیقے بندگی اگر کسی کو سیکھنا ہے تو مجلس سے آگے سیکھ سکتا ہے، بے شک، مظلومیت سے اگر ہمدردی کا سلیقہ سیکھنا ہے تو مجلس میں آگے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مجلس میں سکھائی جاتی ہیں، تو اس کو ایک رسم کے عنوان سے نہیں کہ ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا، جی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 2 مہینے، 2.25 مہینے ہم نے جو سیکھا ہے اس کو یاد رکھیں، بے شک، قدم قدم پر اس کو یاد رکھیں۔ کبھی اگر ہم کسی کی غیبت کرنے بیٹھیں تو فوراً ہم یاد کر لیں ابھی 2.25 مہینے ہم نے، جی اسی لیے کہ حسین ابن علی نے اسی لیے قیام کیا تھا۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے زبان پر جھوٹ آ رہا ہو جی تو ہم فوراً سوچ لیں کہ نہ، حسین ابن علی نہیں منع المنکر کے لیے نکلے تھے، برائیوں سے روکنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ 2.25 مہینے ہم نے یہی سنا ہے مجلسوں میں کہ مقصد حسین یہ تھا کہ برائیوں کو ختم کر دیں، لہذا ہم جھوٹ نہ بولیں۔ چوری کرنے کا کسی کا دل چاہ رہا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں، خبردار ابھی 2.25 مہینہ تم نے ممبروں سے کیا سنا ہے، جی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کے ساتھ الٹا سیدھا مذاق کرنا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اللہ ابھی تم اکبر، نے 2.25 مہینہ مجلسوں میں کیا سنا ہے۔ بے شک، نماز کسی کو چھوڑنے کا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نماز سے کترا رہا ہے، فوراً، کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں انا احب الصلاۃ، بے شک، کہ میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، سجدے میں سر کٹایا ہے۔ بالکل، کوئی بے پردہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یا ہمارے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نکلنا چاہتی ہے، فوراً ہم ٹوک سکتے ہیں اور کہہ دیں کہ اچھا ہم نے 2.25 مہینے زینب کی بے ردائی کا ماتم کیا ہے اور آج ہم بے ردا نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ وہ قدم قدم پر جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور سیکھا ہے جی اس کو پریکٹیکلی انداز میں ہم پورے سال اس کو ہم ریگولر دہراتے رہیں اور چلتے رہیں، جی تاکہ وہ کربلا ہمارے سامنے زندہ رہے۔ ورنہ زینب کی بے ردا ہو کے زینب کی بے ردائی کا ماتم کرنا یہ جناب زینب کے بے حرمتی ہے، ان کا احترام کہاں ہے؟ اور آج کتنے عجیب بات یہ ہے، سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں گے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس طرح کی یعنی جو ہے کلپس سامنے آتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو عزاداران امام حسین کہتی ہیں، جو خواتین گریہ کر رہی ہیں جناب زینب کے اوپر، لیکن وہ
پردے کی رعایت نہیں کرتی ہیں، بے پردہ ہو کے وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اس طرح کی کلپ جو ہے وہ بھائی اگر خواتین ہی ہیں جی اور نامحرم کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں وہ تو کوئی سوشل میڈیا پہ جب آ رہا ہے. لیکن ہاں اگر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے. بالکل. یعنی ایک مستحب کام ہے جس کو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ ایسی عزاداری کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل بالکل. بھائی ایسی عزاداری کر کے ہم چاہیں کہ امام کو خوش کریں اور امام ہمارے اوپر لعنت کریں، ایسے افراد کے اوپر، تو ایسی عزاداری کا کیا فائدہ ہے؟ عزاداری کریں تو عزاداری کا مقصد بھی تو سمجھیں ہم. یہ تو ایسا مستحب ہے کہ جس سے انسان سینکڑوں واجبات انجام دیتا ہے، واجبات بھائی یہ تک پہنچتا ایسا ہے. مستحب ہے کہ جس نے واجب کو بچایا ہے. بالکل واجبات کو بچایا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بھائی سارے واجبات جو بچے ہیں وہ کربلائی کے صدقے میں تو بچے. وہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ حوض علمیہ قم کے جو مؤسس اور بانی تھے آیت اللہ حائری، تو جس وقت شاہ نے یہاں عزاداری کے اوپر بین لگایا، جو بادشاہ ایران تھا، شاہ ایران، اس نے بین لگا دیا کہ عزاداری نہیں کی جاتی، وہ بہت پریشان تھے. تو ان کے پاس کوئی آیا اور آنے کے بعد انہوں نے کہا قبلہ ایک مستحب ہی تو ہے، اگر یہ ہے کھل جائے گا اگلے سال تک، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اگر وقتی طور پہ ایک مستحب کے اوپر بین لگا دیا ہے تو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ یہ ایسا مستحب ہے جس کے اوپر تمام واجبات موقوف ہیں. جی یہ مستحب نہ ہو تو کوئی واجب ہی ہمارے پاس نہیں بچتا، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے سب کچھ جو ہے وہ بچتا ہے. آپ نے بہت اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے بے ردا ہو کر کے، بے مخنو چادر ہو کر کے، بلکہ یوں کہا جائے بے پردہ بے حجاب ہو کر کے ہم زینب کی بے ردائی کا ماتم کریں، یہ توہین عزاداری ہے. بے شک. یہ توہین فرش عزا ہے، یہ توہین مجلس و ماتم ہے. اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں. بے نمازی ہو کہ ہم حسین کے آخری سجدے میں ان کے سر کے قلم ہونے کا ماتم کریں، یہ حسین ابن علی کے سجدے کی توہین ہے، یہ عزاداری کی توہین ہے. لہذا ہم اس انداز سے عزاداری اگر یا تو ہم کریں تو اچھے سے کریں، ورنہ نہ کریں. جو ادب ہے، جو آداب ہیں عزاداری کے، جو آداب ہے عزاداری کے اس انداز سے کریں. بے شک. بالکل. کیونکہ یہی مقصد ہے، یہی ہم کو سلیقہ سکھایا ہے، یہی ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے قبلہ. چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ اب یہ 2 مہینہ تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو ہم یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اتاریں اور اس کو ہم عملی اعتبار سے پورے سال اس کو ہم قائم کرتے رہیں. جی بالکل. بتاتے رہیں، ظاہر کرتے رہیں، دکھاتے رہیں. ورنہ اگر ہم نے 2.25 مہینے کے بعد ہم نے جیسے مسلح لپیٹ کے اور رکھ دیا اور لوگوں کی غیبت میں مشغول ہو گئے، اپنے فرش عزا کو لپیٹا اور رکھا اور امام باڑے میں تالا بند کیا، اور جیسا کہ ہمارے یہاں کتنا غلط ہے کہ بعض شیطان پرست عناصر ایسے ہیں. جی. ہمارے قوم کے جوان برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل کنفرم بات ہے. جی. کوئی بھی شیعہ جوان برا نہیں ہے. بالکل. اس کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے ان کا. جی. ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے ایسی شیطانی چیزیں کہ مثلا اس طریقے کی باتیں کہہ دینا کہ بھائی آج تو 9 ربیع الاول ہے. اور میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ 2.25 مہینے بعد عزاداری اور ماتم کرنے کے بعد جب 9 ربیع الاول آتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آج تو ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی جو ہے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا. جبکہ وہی دن اہم سب سے ہے. مثال دوں میں بلا تشبیہ، کیونکہ بہرحال خوشی اور غم کا معاملہ اس لیے بلا تشبیہ کا، ورنہ تشبیہ دے رہا ہوں میں. جی. 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، بھوکے پیاسے رہنے کے بعد عید کا دن خوشی کا دن ہے. جی. کہ پروردگار تو نے آج کے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. اور اسی عید کے دن جو ہے وہ انسان، جبکہ عید کے معنی ہی عود کے ہیں پلٹنا، یعنی روزے جزا، انعام پانے کا دن، مزدوری پانے کا دن، جائزہ لینے کا، ایوارڈ پانے کا دن. صحیح. کہ آج ہم کو 1 مہینے کا وہ جو ہم نے زحمتیں کی ہیں وہ ہم کو مل رہا ہے، بالکل اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم کو وہ مل رہا ہے، محنتانہ مل رہا ہے ہم کو. اور اسی دن ہم گناہ کر بیٹھے تو وہ معلوم ہے کہ وہ چلا گیا واپس. بالکل. اسی طریقے سے یہ 2.25 مہینے جو ہم نے وہ کیا ہے، یہ 9 ربیع الاول روزہ امتحان ہے. بے شک. کہ ہم خوشی منائیں، مگر اس طریقے سے خوشی منائیں کہ اے اہل بیت، آپ کے غم میں ہم غمگین ہیں، آپ کے خوشی میں ہم خوش ہیں. اس لیے کہ حرام چیز جائز ہو جائے ایسا پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے. بالکل. کہ جس دن کسی حرام کو حلال، میں اگر حرام کو حلال کر دیا تو پھر یزید کے اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ اکبر. یزید بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ حسین ابن علی نے جو کیا کہہ کے قیام،
قیام کیا حلال و کہ حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے. جی تو اگر آج 9 ربیع الاول کو ہم نے کوئی حرام کام حلال سمجھ کے کر دیا تو ہم نے حرام محمدی کو حلال کیا یا نہیں کیا؟ آج تو واقعا یزیدی کردار اپنا لیا ہم نے. یزیدی کردار اپنا لیا. بالکل. لہذا یہ جو 2.25 مہینہ ہے جہاں ہم نے اپنا کردار بنایا ہے، جوانوں کو کچھ سکھایا ہے، جی تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی ہے. ہم ان کے سر سے ہاتھ اٹھا نہ لیں، صحیح. بلکہ ہم سر پر ہاتھ رکھے رہیں اور ان کی لگام پکڑے رہیں جی بالکل کہ راستے سے راہ سے بے راہ نہ ہونے پائے. بالکل صحیح فرمایا قبلہ آپ نے. اب آتے ہیں ہم اس طرف، چونکہ ظاہر ہے آج مصیبت کا دن ہے، غم کا دن ہے، تو اب آپ سے ہم کچھ جملات سننا چاہیں گے کہ یہ اہل حرم اور اسیران جو کربلا ہیں، جب وہ کربلا میں وارد ہو رہے ہیں کس طریقے سے وارد ہو رہے ہیں اور وہ منظر کیسا تھا، اس کے اوپر آپ کچھ روشن کریں. دل رو رہا ہے 2-3 باتوں سے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے 40 ہے. بے شک. صرف یہ تصور رونے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا یہ کہ کئی دنوں سے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ایک عجیب سی کیفیت دل کے اوپر طاری ہوتی رہی کہ ہم 40 میں نہیں جا سکے، اور حالات ایسے ہو گئے. آج صبح تک امید تھی، یہ تھا کہ کہیں سے شاید کچھ ہو جائے، ادھر سے بلاوا آ جائے، کوئی راستہ نکل جائے اور ہم پہنچ جائیں، لیکن اب مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت باقی ہے جی کہ میں کچھ عرض کر سکوں. جی ہمارے پاس ابھی 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہے، 10-12 منٹ. میں صرف ایک بات عرض کر کے اور وہ حالات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا دل بھی تھوڑا ہلکا ہو اللہ اکبر. اور وہ مصیبت جو اہل حرم پر آئی ہے روزے اللہ 40 خاص طور سے جی. وہ بیان ہو سکے. 40 میں ہم کی زیارت میں ایک فقرہ ہے جی اور وہ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے، جہاں سلام کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ قلبی لقلبکم سلم بالکل. وامری لامرکم متبع ونصرتی لکم معدہ. جی اے شہدائے کربلا، اے اسیران کربلا، اے اہل حرم، اے ابا عبداللہ الحسین، میرا دل قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل سے مل چکا ہے. جہاں آپ کا دل وہیں میرا دل ہے. مسالمت ہو گئی ہے. جی میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. تو امام حسین تو شہید ہو گئے، جی شہدائے کربلا تو شہید ہو کے چلے گئے دنیا سے، ان کی تو قبریں ہیں گنج شہیدہ میں میدان کربلا میں آج بھی. جی پھر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مومنین کیوں کہتے ہیں کہ نصرتی لکم معدہ، کہ میری نصرت آپ ہی کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، بالکل ذخیرہ ہے. جی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حسین جو حل من ناصر ینصرنا کہہ کے وہ تو شہید ہو گئے، جی جناب ابو الفضل عباس تو شہید ہو گئے، شہدائے کربلا تو شہید ہو گئے. تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ میری مدد، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے کہ جب بھی وقت پڑا میں دوڑ پڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حسین ہے جو ابھی منتظر ہے اور آواز دینے والا ہے. اللہ اکبر. بے شک. یہی ہے اس 40 اور اس ظہور میں ایک رابطہ خاص. جی ایک دوسری بات یہ کہ 11ویں امام کی جو روایت ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ علامات المؤمن 5، مومن کی 5 علامتیں ہیں. جی ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ الصلاۃ 51، جی 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز 51 پڑھنا، یعنی نوافل اور نماز شب اور پنجگانہ کو ملا کر کے 51 رکعت نماز پڑھنا. وہ تعفیر الجبین، جی پیشانی کو خاک پر رکھنا اور ملنا، جی یعنی خاک شفا پر سب سے بہتر. جی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا کہ بسم اللہ جب کہیں تو زور سے کہیں، دل ہی دل میں نہیں. کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ کہیں، زور سے کہیں. ظہرین کی نماز میں بسم اللہ کہنے، زور سے کہیں. التختم بالیمین، جی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بے شک. یہ مومن کی علامت. لیکن اس میں اہم وزیارت 40، اللہ اکبر. بے شک. اور 40 کے دن زیارت کرنا.
جی خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو نزدیک سے امام کی زیارت کر چکے ہیں، کربلا اربعین میں جا چکے ہیں، اور پروردگار ان سب کو نصیب کرے کہ جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اللہ آمین اور جلد سے جلد وبا ختم ہو اور راستہ کھلے اور ہم سب کے سب اربعین میں. میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک وقت میں اربعین میں کربلا میں رہے، اللہ آمین انشاءاللہ اور وہ قیامت کا اور وہ ظہور کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لیں، انشاءاللہ اور سب کی زبان پر لبیک یا حسین ہو، سب کی زبان پر لبیک یا حسین ہو. بالکل کیا منظر ہوگا. اب ذرا تصور کریں جی کہ جس اربعین کو اتنا اہمیت دی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کیوں، جی مگر ہاں عجیب منظر تھا. تاریخ یہ کہتی ہے، روایاتوں میں ملتا ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ اللہ اکبر کہ جو قید شام میں کہ جہاں حسین کی چہیتی ہاں اور بھائی کی یادگار سکینہ زندان شام میں رہ گئی. سید سجاد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا، ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ دی گئیں، اللہ اکبر خبر دے دی گئی کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا، چاہو تو تم شام میں رہو، چاہو تو تم مدینے چلے جاؤ، یا جس شہر میں جہاں رہنا چاہو رہو. سید سجاد آئے زندان شام میں، اپنے پھوپھی اماں سے کہا کہ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، اور کہنا اس کا یہ ہے کہ ہم اختیار ہے ہمیں، ہم جہاں رہنا چاہیں وہاں رہیں. جی جناب زینب نے فوراً، اسے کہتے ہیں حسینیت کی بنیاد رکھنا، عزاداری کی بنیاد رکھنا، اللہ اکبر کہا نہ میرے لال، ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا رحم و کرم ہمیں بالکل نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمارے تبرکات جو لوٹے گئے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، بے شک اور ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دیا جائے گی جس میں ہم عزاداری کرنے 3 دن تک اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. اسی شہر دمشق میں حسین کا ماتم کیا بہن زینب نے اور سید سجاد نے، جی ایک دوسرے کو پرسا دیا. بے شک اور اس کے بعد یہ قافلہ جب شہر شام سے چلا ہے دمشق سے، تو یزید کے حکم پر اماریاں لائی گئیں، اونٹ لائے گئے، اس پر اماریاں، اماریوں میں ریشمی پردے، اللہ اکبر حریر و دیواج کے پردے ہیں. بڑی شان و شوکت سے چاہا کہ ان کو واپس کیا جائے، کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نظر پڑ گئی، کہا نہ میرے لال، اللہ اکبر میں ان اماریوں میں نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ ہم سوگ نشین ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم سوگوار ہیں، ہمیں کس طریقے سے دمشق لایا گیا ہے اور آج کس طریقے سے ہمیں واپس بھیجا جا رہا ہے، نہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. سیاہ پرچے لگائے، سیاہ پرچم لگائے جائے، سیاہ پردے لگائے جائیں. اب تاریخیں کہتی ہیں کہ سیاہ پردے لگائے گئے، بیویاں اماریوں میں بیٹھی، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلا. بشیر بن جزلم کہ جو رہنما تھا جی اس کو ساتھ میں کیا گیا کہ جو راستوں سے واقف ہے تاکہ شہر دمشق سے لے کر کے مدینہ تک اس قافلے کو پہنچایا جائے. جی جناب زینب نے اپنے لال سید سجاد کو بلایا، کہا میرے لال، بشیر سے کہہ دو کہ ہم سیدھے مدینہ نہیں جائیں گے، اللہ اکبر بلکہ ہمیں پہلے کربلا لے کے جایا جائے. جی بشیر نے مہار ناکہ پکڑی اور اس کے بعد چل دیا، اور اس کے بعد پورے راستے اللہ اکبر بشیر اپنے زبان کے اوپر شعر مرثیہ حسین کی شان میں مرثیہ پڑھتا ہوا یہ قافلہ روز اربعین کربلا پہنچا ہے. ہمیں نہیں معلوم، شاید زینب جو کربلا پہنچی ہیں روز اربعین اسی کا یہ اثر ہو کہ آج وہاں کی فضا میں اتنا اثر ہو گیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر کے جا رہے ہیں اربعین، کہ اسی دن کربلا پہنچے کہ جس دن لٹی ہوئی بہن قربان، اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے بھائی کے قبر پہ آئی ہے. اے بھیا ہم آ گئے. تاریخ عجیب و غریب فقرہ نقل کرتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے اور ابھی شہر کربلا، ابھی جب میدان کربلا سے ابھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا، جی تو اسی جہاں مقام پر قافلے کو روک دیا گیا، اور روکنے کے بعد ایک آدمی کو آگے بھیجا گیا، جی اس لیے کہ سید سجاد کو معلوم تھا کہ ہم کتنے نزدیک اور کتنا فاصلہ ہمارا کربلا سے رہ گیا ہے. بشیر بن جزلم کو حکم دیا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ چلے جاؤ، جا کے دیکھو کہ کربلا میں قبر حسین اور شہداء کربلا کی قبر پر کوئی ہے تو نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر
منادی آگے ندا ہوا دیتا ہوا جا رہا ہے، اے قبر حسین کے مجاوروں، قبر حسین سے دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ حسین کی بہن آ رہی ہے۔ یہ آواز جب سنی ہوگی اللہ اکبر، تو زینب کا دل بھرایا ہوگا، عجب نہیں سوچا ہوگی کاش کوئی کوفے میں اور کوئی شام میں بھی یہی نعرہ لگانے والا ہوتا کہ اے کوفے والو، اے شام والو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، زینب بے مقنا و چادر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ قبر حسین کے اوپر جناب جابر بن عبداللہ انصاری موجود تھے۔ جب ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی ہے تو قبر حسین سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب یہ قافلہ اربعین پہ کربلا پہنچا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کیا عالم رہا ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو عجیب انداز سے بیان کیا ہے کہ ابھی حسین کی قبر کا کچھ فاصلہ باقی تھا کہ زینب گر گئی اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ سید سجاد کو بلایا، بازوؤں کو پکڑا، سید سجاد کا ہاتھ قبر حسین پر رکھا، آواز دیا، اے بھیا، اے بھیا زینب آئی ہے، اے بھیا تیری امانت زینب بچا کے لے آئی ہے، لیکن اے بھیا ایک امانت زندان شام میں رہ گئی۔ ایک ایک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کی قبروں کے اوپر گرا دیا۔ کیا فریاد کی ہوگی، کیسے بیان کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے نوحہ و ماتم کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بہن جو لٹ کر کے کربلا سے چلی تھی، کوفے کے مصائب بھی بیان کیا ہوگا، شام کی مصیبتوں کا ذکر بھی کیا ہوگا۔ جب نہیں کہا ہو، اے بھیا، ارے آپ کے بعد میری ردا چھین لی گئی، آپ کے بعد ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی، اے بھیا آپ کے بعد ہمیں کشاں کشاں پھرایا گیا، ہمیں نہیں معلوم کتنے دن، لیکن بعض روایت و بعض تاریخ کے اعتبار سے 1 دن 2 دن یا 3 دن یہ قافلہ کربلا میں رہا اور زینب نے اپنے بھیا کا ماتم کیا۔ ایک ایک قبر پر گئی ہے۔ میں صرف ایک بات یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، بات یاد آ گئی ہے۔ میرے ایک استاد تھے جناب بشیر صاحب، مشہد مقدس میں رہا کرتے تھے، طلاب کے بہت مانتے تھے طلاب کو۔ وہ ہمیشہ یہ بیان کیا کرتے تھے، بشیر نجفی صاحب، شبیر نجفی صاحب، وہ یہ بیان کیا کرتے، میں نے خود ان سے سنا ہے براہ راست۔ 92-94 کے سال میں مشہد ہم لوگ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، ان کے ملاقات کے لیے ضرور جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 40 کے دن، وہ کہتے ہیں میں 36 سال میں کربلا گیا ہوں، 40 میں 36 سال تک کوئی سال میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور ہر سال کہتے ہیں 40 کے دن میں نے ایک منظر دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زینب 40 کے دن اپنے بھیا عباس کی قبر پر کیسے گئی ہے اور کیا بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی سال یہ منظر کربلا میں دیکھا ہے کہ عرب کی خواتین جب آتی ہیں اور آلے کے بعد قبر عباس پر جاتی ہے اور جالی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد بڑی حسرت سے نظر کرتی ہے اور قبر عباس کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اے قبر میں سونے والے، ذرا اتنا بتا دے، انتا اخو زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ کہ جس کے اوپر زینب کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب قبر عباس پر پہنچی ہے تو ایسا گریہ کیا ہے کہ غش کھا کے گر گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے کے بعد، تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہن کو کشا کشا پھرا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار سب کو روز 40 کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارا پرخلوص سلام اور پرسہ آج کے دن ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا دے۔ اللہ آمین۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خداوند متعالی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ واقعاً بہت عمدہ مطالب تھے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ ناظرین، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ میں یہاں پہ کچھ اشعار قبلہ آپ کی اجازت سے، ایک ایران کے شاعر ہیں حسین کوہن موئی، انہوں نے جناب سکینہ کے حوالے سے کچھ اشعار کہے ہیں۔ یہی جو جناب زینب کو بھی شکوہ تھا کہ بھیا تمہاری ایک امانت جو ہے میں شام میں چھوڑ کے آئی ہوں، لیکن واقعاً انہوں نے بہت اچھے اشعار کہے، فارسی میں اشعار ہیں لیکن بہت عمدہ۔
تو وہ جناب سکینہ کی زبان سے اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ زائرین قبر من ان شام عبرت خانہ است، کہ اے میری قبروں کے زائر، یہ جو شام ہے یہ ایک عبرت خانہ ہے. مدفنم آباد قصر دشمنم ویران است، میرا جو مدفن ہے وہ آباد ہے، آج وہ مدفن جو ہے ایک عالیشان روزے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور جو میرے دشمن کا قصر تھا، جو بادشاہ کا قصر تھا، وہ آج ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہے نا کہ جو آخرت ہوتی ہے والعاقبۃ للمتقین، جو حق کے ساتھ ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، انہی کی جو ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو جناب سکینہ کہتی ہیں کہ زائرین قبر من ان شام عبرت خانہ است، یہ شام جو ہے عبرت خانہ ہے. مدفنم آباد، میرا جو مدفن تھا وہ آج آباد ہے، وہ عالیشان روضہ ہے. وقصر دشمنم ویران است، اور میرا جو دشمن کا جو قصر تھا وہ ویران ہو چکا ہے. دختری بودم سے سال بست بر بندے ستم، مرغ بے بالو پری را ان قفس کا شانے است. میں ایک 3 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، جناب سکینہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک 3 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اور میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ رکھا تھا جس طرح سے مرغ بے بالو پری، میں اس طرح سے جیسے ایک اس طرح کا پرندہ کہ جس کے نہ بال ہوں، جس کے نہ پر ہوں، جس کے بال اور پروں کو بھی جو ہے جدا کر دیا گیا ہو. میں 3 سال کی تھی، لیکن ان قفس من کا شان است، یہ جو میرا قفس جس کو انہوں نے زندان میرے لیے بنا دیا تھا، جو میرا مدفن تھا، وہ آج کاشانہ بن چکا ہے. بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید، فخر می کرد او کے مستم بر کفم پیمانے است، کہ ایک بادشاہ تھا یزید، یعنی بادشاہ تھا کہ جو یعنی ستمگر تھا اور صاحب قدرت تھا اس زمانے کا، اور وہ بہت اس کے اوپر جو ہے فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس جو ہے آج جو مثلا پیمانہ ہے شراب، اور مثلا یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اختیار میں ہیں. لیکن کل ملا کے اس کا جو اصل میسیج ہے کافی طولانی ہے، اس میں یہی ہے بس آخر میں کہ مہو شد آثار او پایند شد آثار من. اس کے پاس ساری حکومت تھی، ساری دولتیں تھی اس کے پاس، لیکن اس کے تمام آثار ختم ہو گئے. مہو شد آثار او پائند شد آثار من، اور جو میرے آثار ہیں وہ اب پائندہ ہو چکے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس طرح سے اب دنیا کے سامنے ہیں. ذلت او عزت من ہر دو جاویدان است، اس کی ذلت اور میری عزت دونوں کی دونوں جاویدان ہو چکی ہے، دونوں کی دونوں ہمیشگی یعنی ہمیشہ کی ہو چکی ہے. اس کی ذلت ہمیشہ کے لیے ہے اور میری عزت ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی انسان اگر حق کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے عزت پا لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وقتی اس کے لیے جو ہے مشکلات ہوں، لیکن آخرت جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے. ناظرین، خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارا جو یہ سلسلہ رہا، خداوند متعال اس کو بھی عزاداری سید الشہداء کا ایک جز قرار دے اور ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے آپ تمام محبان اہل بیت کی عزاداری کو قبول فرمائے اور جو جہاں کہیں بھی ہے اس کی حفاظت فرمائے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. آج کی تاریخ کی مناسبت سے، 40 حسینی کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.